بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح دنیاوی نظام کے تحت رعایا پر یہ لازم ہوتا ہے کہ بادشاہ، حاکم، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے نافذ کیے ہوئے احکام و اصول پر عمل کرے اور ان کی باتیں مانے، اسی طرح دینی اعتبار سے اللہ کے بندوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے ان کی بھی اطاعت و اتباع کرے۔ جس طرح با اخلاق رعایا کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرے، اسی طرح مسلمانوں کا دینی و اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین و احکامات پر عمل کرے۔ بندے کا کام قانون سازی نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے کسی چیز کو فرض اور ضروری قرار دے اور اپنی خواہش سے کسی چیز کو حرام قرار دے، بلکہ بندے کا کام اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ جو قانون قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے سائے میں بنا دیا گیا ہے اس قانون پر عمل کرے اور آمنا و صدقتنا کے کلمات اپنی زبان سے صدق دل سے کہہ دے کہ میں قرآن و حدیث پر ایمان لے آتا ہوں، اللہ اور اس کے احکامات کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنے اعضاء و جوارح اعمال و افعال کے ذریعے ان احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ذمہ داری نبیوں پر بھی ہے، رسولوں پر بھی ہے، صحابہ کرام پر بھی ہے، تابعین پر بھی، علماء، فضلاء، فقہاء و محدثین، مفسرین و اولیاء و اسلاف و اخلاف سب پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حکم کا پابند بنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان احکامات کی آپ اتباع کریں۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اے پیارے پیغمبر آپ اس وحی کی اتباع کیجئے۔ اسی حکم کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تو صرف اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے آیات کا جائزہ لیں تو ہمیں محسوس و معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں، منافقوں، مشرکوں اور یہود و نصارہ کی اتباع کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہاں یہ بات جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی، کسی کافر کی، کسی یہودی یا نصرانی کی یا کسی مشرک کی اطاعت یا اتباع ہرگز نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور یہ ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی، نصرانی، کافر و مشرک کی اطاعت و اتباع کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متنبع کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معلوم ہو جائے کہ یہود و نصارہ اور کافروں اور منافقوں کی اتباع و اطاعت کرنا ایک مسلمان کے لیے اور ایک نبی کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے پیغمبر یہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے خوش نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی اتباع نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کو مانیں اور ان پر عمل کریں۔ جس دن اے پیارے پیغمبر آپ ان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے اس دن یہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے، مگر اے پیارے حبیب آپ ان کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کر دیجئے کہ ہدایت کا راستہ تو بس ایک ہی راستہ ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، جس کو میں نے لے کر آیا ہوں۔ اے پیارے پیغمبر اگر آپ ان یہود و نصارہ کی خواہش کے مطابق ان کی اتباع کرتے ہیں جبکہ آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ حق بات آپ تک پہنچ چکی ہے، تو اس بات کو سن لیجئے کہ آپ کا اس وقت نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا۔
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو اسی دین متعین کی اتباع کرنا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل کیا ہے، اور حق بات کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہش کی اتباع آپ ہرگز نہ کیجیے۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے پیارے پیغمبر، آپ اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ انبیاء کرام بھی احکامات الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم ان آیات سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی اپنی زندگی میں قرآنی ہدایات پر خود عمل کرنے اور لوگوں کے معاملات میں قرآنی ہدایات ہی کے مطابق احکامات نافذ کرنے کا پابند ہے۔ جب وقت کے نبی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے طور سے کوئی فیصلہ دے یا اپنی مرضی سے کوئی حکم نافذ کرے تو ہم اور آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہیں، ہمیں کیسے یہ اختیار ہوگا کہ ہم کسی بھی معاملے میں اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ نافذ کرے۔ ہم اس بات کے پورے پابند ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ حق قرار دے اسی کو ہم بھی حق قرار دے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ باطل قرار دے اسی کو ہم بھی باطل قرار دے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دے اسی کو ہم بھی حلال قرار دے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے اسی کو ہم بھی حرام قرار دے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ فرض، ضروری اور واجب قرار دے اسی چیز کو ہم بھی فرض، ضروری اور واجب سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔